السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ اعتراض، میں ہوں یاسمین جمال۔ ناظرین آج کے دن کی بات کریں، بہت ساری اپڈیٹس بھی ہیں، بہت ساری خبریں بھی ہیں، بہت سارے بیانات بھی ہیں کچھ اہم سیاسی شخصیات کے جن پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ ایک تو جو الیکشنز کی بات تھی 2 صوبوں میں، اس کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ پنجاب میں الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ صدر مملکت کی طرف سے دے دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے جو تاریخیں تجویز کی تھیں صدر مملکت کو، ان میں سے 30 اپریل کی تاریخ جو ہے وہ پک کی ہے صدر پاکستان نے، اور پنجاب میں جو الیکشن کی تاریخ ہے اس کا اعلان کر دیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کریں تو الیکشن کمیشن نے گورنر KPK کو خط ارسال کر دیا ہے کہ وہ جو ہے ڈیٹس بتا دیں اور انہیں اناؤنس کر دیں۔ تو لیٹس سی کہ اس کا جو پروسیس ہے وہ اب کس طریقے سے آگے بڑھتا ہے اور انفولڈ کرتا ہے۔ کچھ اور بات کریں تو آج بھی مریم نواز شریف صاحب جو ایک تنظیم سازی کا جو ایک پوری مہم ہے مرحلہ وار وہ پورے پاکستان میں وہ کر رہی ہیں، آج بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ وہاں پر لوگوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے عمران خان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ زمان پاک جو ہے وہ اب ضمانت پاک بن چکا ہے اور اب جو اصلیت ہے عمران خان صاحب کی وہ پوری دنیا کے سامنے آئے گی۔ عمران خان جو فینومینا ہے وہ اب ختم شد ہو چکا ہے۔ تو اس پر بھی بات کریں گے کہ جو ایک بڑھتی ہوئی ہم دیکھ رہے ہیں اسٹرینتھ ہے مریم صاحبہ جو یہ کنونشنز کر رہی ہیں، کیا یہ جو ایک بہت کانفیڈنس کے ساتھ وہ بار بار اب چیلنج کرتی ہیں عمران خان کو، وہ اپنے لیے جو میسز کے اندر سپورٹ ہے کیا وہ اس کو بڑھتا ہوا محسوس کر رہی ہیں؟ تھوڑا سا اس پر بھی بات کریں گے۔ جو ابھی پنجاب میں الیکشنز اناؤنس ہوئے ہیں اس کو لے کر بھی بڑوں کی کچھ بیٹھک ہوئی ہے جس کے اندر PDM کی جو سبھی جماعتیں ہیں ان کے سربراہان اور زرداری صاحب جو ہیں وہ بیٹھے ہیں اور وہ کچھ اس کے اوپر بھی مشاورت اور بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ اور آف کورس جو ڈسکس ہوگا پرائمریلی وہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو الیکشن کی ڈیٹ دی گئی ہے اس کو کس طریقے سے یہ ساری پارٹیز ڈیل کریں گی یا ہینڈل کریں گی، اس پر بات ہوگی۔ تو اس پر بھی بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ ایٹ دا سیم ٹائم عمران خان صاحب نے کچھ گفتگو کی ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ عمران خان صاحب جہاں ایک طرف ایک ادارے کو اسٹیبلشمنٹ کو ہم دیکھ رہے تھے کہ مسلسل تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے، آج وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو کبھی بھی ادارے کے خلاف کوئی بات نہیں کی، میں آج بھی مذاکرات کے لیے تیار ہوں اگر کوئی مذاکرات کرنا چاہے تو۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم سابق سربراہ جو ہیں فوج کے ان کو پھر سے بہت کڑی تنقید کا نشانہ بنایا، ان کے خلاف مارشل لاء کی کارروائی کرنے کا جو ہے وہ مطالبہ بھی کیا۔ تو تھوڑا سا اس پر بھی بات کریں گے کہ ایک طرف آپ ایک بات کرتے ہیں، دوسری طرف آپ پھر سے اس طرح کے مطالبے بھی کرتے ہیں اور اس طرح سے تنقید بھی کرتے ہیں، تو واٹ از دا مین گول ان سائڈ جب ہم PTI کی بات کرتے ہیں وہ کیا اچیو سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے سبھی رویوں سے وہ کر لیں گے؟ اور سب سے فور موسٹ جو ایک چیز جس پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گی آج کے پروگرام میں کہ جیل بھرو تحریک، ریولوشن، انقلاب آ رہا تھا، ماضی میں بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے اور ہم کر کے دکھائیں گے، وہ جیل بھرو تحریک آج فائنلی جیل خالی کرو تحریک میں تبدیل ہو گئی ہے اور جتنے بھی لوگ نظر بند تھے، قید تھے، ان کی رہائی کا حکم نامہ بھی جاری ہو گیا ہے۔ اس پر جو ہے وہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات ہیں ہم تعارف کروا کے گفتگو کا آغاز کچھ ہی دیر میں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز سے مائزہ حمید ہمیں جوائن کریں گی، پاکستان تحریک انصاف سے ڈاکٹر نوشین حامد ہمارے ساتھ ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی سے سینیٹر نثار احمد کھوڑو صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ آپ سبھی مہمانوں کا ہمیں وقت دینے کے لیے۔ میں کھوڑو صاحب سر آپ ہی سے گفتگو کا آغاز کر لوں۔ سب سے پہلے تو سر یہ جو اس وقت الیکشن کا معاملہ ہے، تھوڑا سا میں چاہتی ہوں کہ اس کے اوپر بھی آپ سے کامنٹ لے لوں، یہیں سے آغاز کر لیں کہ تاریخ کا اعلان ہو گیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ایک بہت پولرائزیشن تھی، بہت تنقید ایک دوسرے پر کی جا رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ معاملہ کہیں سیٹل نہیں ہوگا، اب جو بھی ہے جیسا بھی ہے تاریخ آ گئی ہے، الیکشن کا پروسیس شروع ہوگا تو کچھ تھوڑی سینٹی پریویل کرے گی؟ دیکھیں سینیٹی کی بات یہاں نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے آئین کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے اور وہ الیکشن کمیشن کو ہدایت دیں کہ پریزیڈنٹ صاحب سے اور گورنر صاحب سے مشورہ کر کے ڈیٹ اناؤنس کی جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کانسٹیٹیوشن بنانے والی پارٹی ہے۔ جب ضیاء الحق نے 90 دن کا اعلان کر کے اور الیکشن نہیں کرائی تھی تو ہم نے اس کو رجسٹ کیا تھا، بہت تحریک چلی تھی، MRD کی تحریک چلی تھی، ہمیں ووٹ کا حق حاصل نہیں رہا تھا۔ ظاہر ہے وہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانے والی بات پہ ضیاء پھر گئے اور اسی طرح سے کیا نام ہے ان کا، ابھی جو آئے تھے 2001 میں جنرل مشرف، جی سر، جنرل مشرف نے بھی عوام سے وہ حق لے لیا تھا ووٹ کرنے کا، کانسٹیٹیوشن کے ہوتے ہوئے انہوں نے PCO بنا، ہم نے PCO کی مخالفت کی، کانسٹیٹیوشن میں الیکشن ہونی تھی، الیکشن انہوں نے نہیں کروائے اور ہم اس کے خلاف بھی روڈوں پہ تھے۔ اب ہم الیکشن کی مخالفت تو کر نہیں سکتے
90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं तो हम तो उसके लिए हम पहले ही कह चुके हैं कि जी हम तैयार हैं, जो भी नतीजा होगा देखा जाएगा। दूसरी बात है कि मैं अपने तौर पर ये ज़रूर समझता हूँ कि पंजाब और केपी में इलेक्शन पहले कराना जी और बाकी वफाक और सिंध बलूचिस्तान में बाद में कराना, ये सूबे में उस वक्त होंगी इलेक्टेड हुकूमतें। इलेक्टेड हुकूमतों के हाथ में ये पुलिस भी है तो अमला भी है जो इलेक्शन में रोल अदा करता है। ये इलेक्शन कहीं मुतनाज़ा न हो जाएं, इन्फ्लुएंस न हो जाएं, ठीक है। जो जनरल इलेक्शन है उस पर इन्फ्लुएंस न डाल लें। इसके लिए इलेक्शन कमीशन को बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी कि कल उनकी ऊपर हर्फ ना आए कि उन्होंने ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं करवाई। रही बात कि क्या इसका नतीजा, मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि पाकिस्तान के मसाइल दो सूबों के इलेक्शन से हल होंगे नहीं, लेकिन हम इलेक्शन से भाग नहीं सकते, हम इलेक्शन कराना चाहते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तो हम उस पर तैयारी है। और पोलराइजेशन देखें, फॉर एंड अगेंस्ट वोट तो होता ही है। जी फॉर एंड अगेंस्ट वोट को हम पोलराइजेशन नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। हम मुशर्रफ की वो बात भी याद करते हैं जिसमें उसने कहा था कि मैं रेफरेंडम करा रहा हूँ, मेरे साथ जो है वो लाइन के इस तरफ हो जाए, मेरे जो खिलाफ है वो लाइन के उस तरफ हो जाए। ये होता है डिवीजन पैदा करना। ये डिवीजन इमरान ने भी पैदा की। इमरान ने भी डिवीजन पैदा करके पोलराइज किया। लोग कहने लगे कि जी इस्टेब्लिशमेंट में भी ग्रुपिंग बन गई, जुडिशरी में भी ग्रुपिंग बन गई, अवाम में भी ग्रुपिंग बन गई, हर जगह ग्रुपिंग और अपने एक नुक्ता नज़र लेके आगे बढ़ने की बातें हो रही और उसका बरमला इजहार भी होता रहा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन से रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट को फेयर एंड फ्री होना चाहिए, चाहे वो एक सूबे की हो, दो सूबों की हो, सारे मुल्क की हो। फेयर एंड फ्री इलेक्शन, बिल्कुल ठीक फेयर है। एंड फ्री इलेक्शन, जहां पोलिंग स्टेशन पर कोई भी जोरबार न चले किसका। बिल्कुल ठीक है। लाइक यू सेड कि प्रिजाइडिंग इलेक्शन ऑफिसर, होना, इलेक्शन होने के अंदर कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगेन जैसे आपने कहा कि शफाफियत को इंश्योर करना, दो सूबों में गवर्नमेंट बन जाए उसके बाद जनरल इलेक्शन में शफाफियत को इंश्योर करना, फिर उसके बाद बहुत सारे इंतजामी मामलात हैं, सेंसस अभी अंडरवे है, पूरा नहीं हुआ, वो भी एक कंसर्न है, और फिर सेंटर में पीडीएम लेड गवर्नमेंट है, यूनिटी गवर्नमेंट है, जिसका हिस्सा आप लोग भी हैं, उसके होते हुए दो सूबों में जो इंतखाबी नताइज आएंगे, क्या इमरान खान साहब उसको मानेंगे, ये भी एक सवाल है। इन इशूज़ पर बात करते हैं, एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आके इन इशूज़ पर भी बात करेंगे, और भी कुछ उमूर हैं आज के दिन की डेवलपमेंट्स उन पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे हैं जो पंजाब में इंतखाबात की तारीख सामने आई है, उसके हवाले से खोड़ो साहब हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे इस इशू पर। हम मजीद भी कुछ इशूज़ पर कमेंट लेते हैं। खोड़ो साहब से माइज़ा हमीद साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया, बहुत शुक्रिया माइज़ा आपके वक्त के लिए। ये 30 अप्रैल की तारीख जो है वो आ गई है, पंजाब के हवाले से केपीके की भी एक्सपेक्टेड है कि इन अ डे और टू इलेक्शन की तारीख आ जाएगी। हाउ डू यू लुक एट थिंग्स के फ्यूचर में किस तरीके से अब अनफोल्ड होंगी, क्योंकि देखें दो सूबों में इलेक्शन एक वक्त में और बाकी मुल्क में इलेक्शन एक वक्त में कराने का जो एक सिनेरियो है वो पाकिस्तान में हमने कभी विटनेस नहीं किया। आप कैसे देखती हैं चीज़ें कैसे पैन आउट करेंगी, बिलखुसूस जब सेंसस अभी अंडरवे है, वो हुआ नहीं है, उसको लेकर भी अभी एक सवालात हैं जी कि हल्का बंदियाँ दो सूबों में और होंगी, सेंसस के नतीजे आने के बाद हल्का बंदियाँ तब्दील हो सकती हैं, उस सूरत में फिर क्या होगा बाकी मुल्क के अंदर। तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी इसके साथ समझ में आ रही हैं, कुछ पॉलिटिकल पोलराइजेशन मुल्क में इस वक्त इतनी ज़्यादा है, वो भी एक फैक्टर है। हाउ डू यू लुक एट इट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यशवीन, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। प्रॉब्लम ये है कि आपको बार बार जो है इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि इलेक्शन करा दो भाई, इलेक्शन करा दो। उधर से ऐसे लगता है जैसे कोई बोतल में से जिन निकलेगा और एक दिन में या एक मिनट में उनकी ख्वाहिश पूरी कर देगा। ये तो हो नहीं सकता। अब ये जो असल सिनारियो है या ग्रास जो पाकिस्तान का सिनारियो है आफ्टर इमरान खान हैज लेफ्ट, वो ये है कि इमरान खान साहब ने इक्तिसादी और जो हालात हैं और जो इकोनॉमी के हालात हैं वो इतने ज़्यादा बदतर कर दिए हैं कि लॉजिस्टिकली स्पीकिंग
یہ کام جو ہے وہ آسانی سے نہیں ہو سکتا as far as the election commission is concerned. اب الیکشن کمیشن کے پاس نہ لاجسٹک سپورٹ ہے, آرمی ان کو سپورٹ دینے سے کو وہ کہتے ہیں ہم نہیں دے سکتے, جوڈیشری کہہ رہی ہے ہم ان کو نہیں سپورٹ دے سکتے الیکشن کے عملے کے طور پہ. تو آپ یہ ایک ادارے پہ ڈال دیں کہ جی آپ الیکشن کرائیں, کیا اس ادارہ وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے؟ پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. الیکشن جو انڈیپینڈنٹ ادارہ ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کب الیکشن ہونے ہوتے ہیں. یہ آئینی اور قانونی کام جو ہے یہ صرف ایک ادارہ کرتا ہے, الیکشن کمیشن. نہ یہ پارلیمنٹ کرتی ہے, نہ یہ سپریم کورٹ آنریبل کرتا ہے. لیکن اب ہم پہلی دفعہ ہسٹری میں دیکھ رہے ہیں کہ آنریبل سپریم کورٹ جو ہیں وہ اس چیز میں فیصلہ دے چکے ہیں کہ آپ الیکشن کرائیں. اب الیکشن کا سیناریو آپ نے ابھی خود مینشن کیا ہے کہ سینسس بھی نہیں ہوئی, تو ہاؤ فیئر ول دس بی الیکشن, پہلے تو اس بات پہ سوال اٹھتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں they are under daggers drawn. تو آپ ایک جو ہے جو ہماری میرا اوپینین ہے وہ یہ ہے, میرا پرسنل اوپینین ہے کہ عدلیہ کے فیصلے جسٹس ہیز ٹو بی سین ٹو بی ڈن, یہ آپ نے بار بار بہت سنی ہوگی. اب یہ ہے کہ جو ایک پارٹی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ایک طرف فیصلہ ایک طرف ٹلٹ کر گیا ہوا ہے, پی ایم ایل این کہہ رہی ہے کہ فیصلہ ایک طرف ٹلٹ ہوا ہے, which is clearly the case, کیونکہ ہم نے پہلے کیسز بھی دیکھے, پیناما کے کیسز بھی دیکھے, ججز بھی دیکھے, فل کورٹ ہیئرنگز بھی سنی, تو اس کے بعد ان کو ریورس ہوتے بھی دیکھا. تو اب میں یہ اس بات پہ یہ کہنا کہ جی اب یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی ایک خواہش ہے, اس پہ جو ہے سپریم کورٹ ایک فیصلہ لے لیں, تو یہ میں چلیں اس پہ بات کرتے ہیں مائزہ, کیونکہ دیکھیں الیکشن کرانے کی جو بات ہے یا معاملہ ہے وہ تو اب جو پلی ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ آئین کے اندر درج ہے کہ کتنے دنوں کے اندر ہونا چاہیے, وہ ادروائز کس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کو, وہ ایک الگ معاملہ. اس پر تو آج میاں صاحب نے خود بھی کامنٹ کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جیسا انصاف عمران خان کو مل رہا ہے اس کا آدھا بھی مجھے ملا ہوتا تو ملک جو ہے وہ اڑ رہا ہوتا ہے اس وقت. جی سوری یاشوین صاحب, اب یہ ہے کہ ٹھیک ہے الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ انہوں نے اناؤنس کر دی ہے, لیکن تھنگ از کہ دیکھیں میں پھر اگین یہ کہوں گی کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کریں, پولیٹیکل پارٹیز اکٹھے بیٹھیں, پولیٹیکل پارٹیز یہ ڈیسائیڈ کریں کب الیکشن ہونا ہے, الیکشن کمیشن جو ہے اپنی انپٹ دے. یہ ہوتا ہے نا طریقہ الیکشن لڑنے کا, یا یہ الیکشن لڑنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ ایک سو موٹو لے لی جائے, ایک فیصلہ جو ہے اس کو وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ایکسیپٹڈ نہیں ہے, اور ہر قسم کی سوشل میڈیا پہ ایک طرف سے اگین جتنی سیاسی پولرائزیشن ہے اکٹھے بیٹھنے والا تو کوئی معاملہ یا حال نظر نہیں آتا. نثار کھوڑو صاحب موجود ہیں, انہیں گفتگو میں شامل کر لیں. سر ایک اور ایشو ہے اس پر بھی آپ سے کامنٹ لیں. بہت ساری چیزیں ہیں, بڑے سارے بیانات ہیں جو عمران خان صاحب کے ہم دن بھر سنتے ہیں دیکھتے ہیں, وہ سامنے آتے ہیں. خان صاحب نے پھر ایک دلچسپ بات کی, انہوں نے کہا جی میں نے تو کبھی اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا. کب تنقید کی ہے ادارے کے اوپر, اور میں تو بات کرنے کو تیار ہوں, مذاکرات کرنے کو تیار ہوں اگر ادارہ مجھ سے بات کرنا چاہے. وہ ٹی وی پہ کوئی اور شخص ماسک پہن کے عمران خان کا آ کے بولتا تھا روزانہ. ایکچولی وہ اصلی عمران خان نہیں تھے, یہ اب اصلی عمران خان صاحب ہیں. اب یہ میں اس دوگلے پنے کا کیا جواب دوں, اخباروں کے کٹنگ اس کو دکھاؤں, اس کے اپنے انٹرویوز ان کو دکھاؤں. ان کو بڑے آدمی کو بڑی بیماری ہو جاتی ہے, وہ شارٹ ٹرم میموری لاس ہو جاتا ہے. اب ان کو شارٹ ٹرم میموری لاس ہو گیا ہے, گجنی بن گیا ہے, کیا ہوا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے عمران خان صاحب کی بات کا. میں صرف مرکوز کروں گا یہ کہ پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ وہ الیکشن میں ہوں. ہم چاہتے تھے کہ الیکشن پورے ٹائم میں ہو اور ون ڈے پول ہو. ون ڈے پول کی وجہ سے ہم کچھ نہ کچھ ٹرانسپیرنسی لے آ سکتے تھے, امپارشل الیکشن ہو سکتی تھی. لیکن اگر سپریم کورٹ نے کہا ہے تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی ہم الیکشن میں نہیں ہوں گے, ہاریں یا جیتیں ہم ہوں گے. ٹھیک ہے,
باقی یہ ساری جو قباحتیں ہیں، جو ساری قباحتیں ہیں، وہ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جان بوجھ کر یہ ماحول پیدا کیا. دراصل اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جی پنجاب میں وہ جیت جائیں گے، ہو سکتا ہے نہ بھی جیتے، لیکن اس سے قطع نظر کوئی بھی حکومت جب آ جائے گی تو اگلے الیکشن پر اثر انداز ہو سکتی ہے. یہ سیدھا سیدھا دیوار پہ لکھی ہوئی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن الیکشن کو تھوڑا سا آپ متنازع ماحول نہیں کی بنانا کیونکہ بات چاہیے. کر رہے ہیں اور خان صاحب کے ایک بیان پہ بھی آپ نے کامنٹ بھی کیا ہے، وہ جہاں یہ کہتے ہیں کہ میں نے ادارے پر کبھی تنقید نہیں کی ہے، وہاں پر اسی سانس میں انہوں نے ادارے کے سابق سربراہ کو پھر سے تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا کہ روس والی جو تقریر تھی ان کی، اس کے اوپر تو ان پر مارشل لاء کی کارروائی ہونی چاہیے، یہ ہمارا مطالبہ ہے. اب وہ ایک طرف مارشل لاء کی کارروائی کا مطالبہ کرتے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں مجھ سے مذاکرات کر لیں، میں تیار ہوں. جی سر عمران خان صاحب کی میں بات کرنا ایک وقت کا زیان سمجھتا ہوں. جب وہ تھے وزیر اعظم تب یہ باتیں کیوں نہیں کر رہے تھے؟ جب وہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے پہ لگے ہوئے تھے تب ان کو کیوں پتہ نہیں چل رہا تھا؟ جب ان کے ساتھ یہ روز کہتے تھے کہ 1 پیج پہ ہیں 1 پیج پہ ہیں 1 پیج پہ ہیں، تو ہر جرم میں پھر عمران خان بھی شامل ہے. اگر آرمی چیف نے کچھ غلط کیا تو اس نے کہا کہ 1 پیج پہ ہے تو یہ بھی اس میں شامل ہے. اگر آرمی پر لگتا ہے کوئی آرٹیکل 6 لگتا ہے تو عمران خان پر بھی لگتا ہے. کہتے رہتے تھے نا ہم ساتھ ہیں، ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، یہی ان کا رٹا ہوا جملہ ہوتا تھا. جی جی وہ تو عمران بہت خان کی بات کو چھڑیں. جی یہ جی میں کیا بولوں عمران خان صاحب کا. وہ میں نے تو شارٹ ٹرم میموری لاس بھی کہہ دیا. میں نے بڑے آدمی کی اکثر عادت ہوتی ہے کہ وہ جی بھول جاتے ہیں کہ کل انہوں نے کیا کہا. ان کے اوپر یو ٹرن کہتا ہے کہ جو یو ٹرن نہیں لیتا وہ لیڈر نہیں ہوتا. میں اس میں کیا بولوں عمران خان کی. تو ایک بات جو ہے، کسی نے کہا 115 یو ٹرن لیے ہوئے ہیں، 115 یو ٹرن لیے ہوئے ہیں جو کہیں نہ کہیں ریکارڈ پہ ہیں موجود، گنائے جا سکتے ہیں. جی وہ ہمارے ایک صحافی کالیگ نے ایک رپورٹ بھی ابھی کی ہے کہ سینچری ہو گئی ہے یو ٹرنز کی خان صاحب کی. انہوں نے پورا لسٹ ڈاؤن کیا اپنی سٹوری کے اندر. اس کو مجھے اجازت دیجیے گا، ہمارے ساتھ نوشین حامد صاحبہ نے ہمیں جوائن کر لیا موجود ہے. میں پاکستان تحریک انصاف کا موقف بھی شامل کروں. نوشین آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ڈاکٹر نوشین کین یو ہیئر می؟ میرا خیال ہے ہمارا کوئی آڈیو کا ایشو ہے، ہم اس کو بھی سیٹل کرتے ہیں. مائزہ صاحبہ، یہ جو میں سٹیٹمنٹ ابھی بات کری تھی کھوڑو صاحب سے، اسی پہ آپ سے رائے لینا چاہتی ہوں. عمران خان صاحب کہتے ہیں جی میں نے تو ادارے کو کبھی کچھ نہیں کہا، لیکن اس کے اندر ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ادارہ مذاکرات مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، ورنہ میں مذاکرات کو تیار ہوں کرنے کو. تو یہ واٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ، آپ ریڈ کیا کرتی ہیں اسٹیٹمنٹ میں سے کہ وہ کیا میسیجنگ کرنا چاہتے ہیں؟ مذاکرات کر کے وہ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ کس سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ شفین صاحبہ، بات یہ ہے کہ مجھے ایک بڑا فنی قسم کا جو ہے نا ایک سٹیٹمنٹ یاد آئی ہے. وہ جب ایک بندہ دوبارہ یو ٹرن لے اور پھر یہ اب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتے تھے، اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہتے تھے. جب انہوں نے اپنے ایک بیانیے کو دوسرے بیانیے میں چینج کرنا ہوتا تھا، جب عوام کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہوتا تھا، ایک جھوٹ کے بعد دوسرا جھوٹ بولتے تھے. تو اب ان کا جو لیٹسٹ آیا ہے وہ ہے کہ جی میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں. لیکن یہ کہ وہ دعوتیں تو میرا خیال ہے پہلے سے بھی نہیں دے رہے. جب یہ مطلب یہ ہے کہ نا جب لیڈرشپ چینج ہوئی تھی تب بھی خان صاحب نے کہا تھا کہ میں کچھ عرصہ دیکھوں گا، مجھے لگتا ہے کہ یہ اس طرح بیہیو نہیں کریں گے، میں ان سے کہتا ہوں کہ آ کے انتخابات کرا دیں. اسٹیبلشمنٹ کا دیکھیں نا، اسٹیبلشمنٹ کو تو یہ ڈے 1 سے جب پرائم منسٹر ہاؤس سے نکلے تھے یہ اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہتے ہوئے نکلے گئے تھے. اس کے بعد انہوں نے اپنے سے جو کنٹینروں پہ اور لڑائی اس پہ جو ہے ڈفرینٹ جلسوں میں یہی کہا نا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا یہ تو جو آرمی کا یہ تو آرمی کا وہ. تو اب جب سارے سوشل میڈیا پہ آرمی کو بدنام کرتے رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کرتے رہے ہیں، آج ان کی سٹانس آ گئی ہے. تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں نثار صاحب کہ ایک بندہ اس پہ اب کیا کامنٹ کریں ہم، جو ہر 1 منٹ بعد یو ٹرن لیتا ہے. میں تو حیران ہوں ان فالوورز پہ کہ وہ ہم لوگ اپنے گھر میں اس شخص کی اس بندے پہ یقین نہیں کرتے جو ہر 2 منٹ بعد اپنی بات چینج کرے.
تو یہ کیسا لیڈر ہے جس کے فالوورز یہ جو ہے اس کی ہر 2 منٹ بعد بات چینج کر لیتے ہیں. اچھا آپ کہہ رہی ہیں کھوڑو صاحب نے بھی کہا کہ کامنٹ کرنے کی کامنٹ ہی کیا کرنا ہے ایک ایسے شخص کے اوپر. پاکستان تحریک انصاف اس وقت یہ بات کر رہی ہے, ان کے جو سپورٹرز ہیں جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ کہتے ہیں جی اس ملک کے اندر سیاست کا پورا نیریٹو پوری ڈائریکشن سیٹ ہی عمران خان کی بات سے ہوتی ہے. وہ جو صبح کہتے ہیں وہ ہیڈ لائنز میں ہوتا ہے, اس کے اوپر حکومت رسپونڈ کر رہی ہوتی ہے, اس پر میڈیا پہ بات ہو رہی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں ڈائریکشن بناتا ہی عمران خان ہے اس ملک میں ہر چیز کی. یاسمین صاحبہ میں بتاؤں ایک بات, ایک یہ ہے کہ ایک بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ عمران خان صاحب دیکھیں یہ بھی ہمارے ملک میں ایک رسپانسبلٹی ہے ہماری کہ اگر عمران خان صاحب جھوٹ بولیں تو ان کو کاؤنٹر نہ کیا جائے. یہ بھی ہماری عوام کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس کاؤنٹر کریں, ہم انہیں بتائیں کہ اگر 4 سال اقتصادی جو انہوں نے بحران ڈالا ہے وہ 4 سال میں ہوا ہے, یہ 4 مہینے یا 9 مہینوں میں نہیں ہوا. تو یہ بات جو ہے یہ بار بار ان کو کرنی چاہیے, ہم لوگوں کو کرنی پڑتی ہے کیونکہ یہ عجیب قسم کا بیانیہ بنا دیتے ہیں. کوئی میرے مطلب عام آدمی میں نہیں سمجھتی کہ اس بات پہ یقین کر سکتا ہے کہ پاکستان کی ایک ملک کی اکانومی جو ہے وہ 8-9 مہینے میں ہی خراب ہو گئی ہے. میں نے اگزامپل دیا, I've cited an example. بھئی اگر خراب ہونی تھی تو ہم نہیں کرنی تھی تو پھر اور ہمیں پتا تھا کہ جی ہم نے عمران خان صاحب کے یہ حالات تھے اندر سے, تو ہم لوگوں کو کیا ضرورت تھی یہ حکومت سنبھالنے کی. ہم نے یہ حکومت اس لیے سنبھالی کہ ہمیں ملک سے پیار تھا, ہم نے یہ حکومت پی ڈی ایم نے سنبھالی, ہم نے کہا کہ ہماری سیاست جو ہے وہ پیچھے ہے, ہمارا ملک سروائیو کر جائے بڑی بات ہے. آپ نے سری لنکا کا حال نہیں دیکھا, آپ نے دیگر ممالک کا حال نہیں دیکھا. تو بات یہ ہے کہ کچھ اوپن مارکیٹ چیزیں ہوتی ہیں جس طرح ڈالر ہے, اسٹاک ایکسچینج ہے, ان کو ٹائم لگتا ہے نا, یہ اوور نائٹ تو نہیں ٹھیک ہو سکتی. اب یہ اگر آپ پی ایم ایل این کے میاں نواز شریف کے ٹائم کے اکنامک انڈیکیٹرز دیکھ لیں اور پی ٹی آئی کے 4 سال کے اکنامک انڈیکیٹرز دیکھتے ہیں, میں آپ کو واٹس ایپ کر دیتی ہوں, آپ اسکرین پہ لگا بھی دیں, آپ کو صاف پتہ چل جائے گا کہ کس ڈائریکشن میں پی ٹی آئی جا رہی تھی جس کا خمیازہ آج پاکستان کی قوم بھگت رہی ہے. جی بالکل, ہم نے اس کے کمپیریزن میں پروگرام کیا بھی ہے, پورا ڈیٹیل پروگرام کیا ہے comparing the two tenures. مجھے یشوین جی اور تیسری بات میں صرف 1 منٹ, جی آپ فالوورز کی بات چھوڑ دیں نا, آپ تو ان کے جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے ان کو دیکھ لینا کہ بھائی ان کی جو وہ آتی ہیں, ان کی جو ویڈیو لیکس آتی ہیں اس کے اندر صاف پتہ چل رہا ہے جی کہ کس کی جو ہے وہ ٹرک قیمت ہے اور کس کی جو ہے کیا قیمت ہے. تو اس قسم کے مافیے سے, اس قسم کے بلیک میلر پارٹی سے میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی انفلوئنس ہونے والا ہے, اور ان کا کاؤنٹر نیریٹو لانا پڑے گا. بالکل, آج بھی ایک آڈیو لیک جو ہے وہ اٹس میکنگ راؤنڈز میں. مجھے اجازت دیں ڈاکٹر نوشین کو میں کنیکٹ کرنا چاہ رہی ہوں. بہت شکریہ آپ کا, آپ کے وقت کے لیے. میں ڈاکٹر صاحبہ 1-2 چیزیں اور بھی ہیں جن پہ آپ سے کامنٹ لوں گی, لیکن خان صاحب کا یہ کہنا آل آف اے سڈن کہ میں نے تو کبھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بات نہیں کی, میں نے کہا کہ یہ مجھے کوئی دکھا دے, میں تو مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں, مجھ سے اگر وہ بات کرنا چاہیں تو میں بات کرنے کو بالکل تیار ہوں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ یو ٹرن کی بھی ہم اس طرح استعمال کرتے تھے, یہ تھوڑا زیادہ ہی ہو گیا, کیونکہ پچھلے 9 مہینے سے 8 مہینے سے کانسٹنٹلی اپنے آپ کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی پوسٹ کرنے والی پی ٹی آئی کے ہیڈ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات ہی نہیں کی. دیکھیں جی, اس کے اندر میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑی سی کلیئرٹی ہو جائے کہ فرد واحد میں اور ادارے میں فرق ہوتا ہے. ہمارا جو بھی تھا, جو بھی یہ رجیم چینج ہوئی ہے یا جو کچھ بھی ہمارے ملک میں ہوا ہے اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے, خان صاحب کا ایک ہی سینس تھا کہ وہ کچھ اسپیسیفک پرسنالٹیز تھیں جس کے بارے میں ان کا سٹینڈ تھا کہ, اور 2-1 موقع پہ انہوں نے ان کے نام بھی لیے. آپ نے جو میں میرا کام تھوڑا وہ کر دیا, آسان کر دیا, کیونکہ اگر یہ میں خود کہتی تو آپ شاید میں لیڈ آن کر رہی ہوں کسی چیز کی طرف. آپ کہہ رہی ہیں کہ ادارے نے خود کہہ دیا کہ اس سے پہلے ہم نہیں تھے پولیٹیکل, اب ہم پولیٹیکل ہو رہے ہیں, ہونا چاہتے ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف از دا اونلی پارٹی ان دا کنٹری جو ابھی بھی ان کو بلا کے کہہ رہی ہے کہ آپ نیوٹرل کیوں ہو رہے ہیں, آپ کو تو آنا چاہیے, ہم سے مذاکرات کریں, ہم سے بات کریں. تو ادارہ کہہ رہا ہے کہ ہم سیاست میں انوالو نہیں ہونا چاہتے. خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں, آپ آئیں مجھ سے آ کے بات کریں کیونکہ میں نے الیکشن پہ آپ سے بات کرنی ہے. دیکھیں جی, ہمارا یہی خیال تھا کہ ادارہ ان کے کہنے کے مطابق غیر سیاسی ہو گیا ہے, اور ہمیں جو نئے ہیڈ آئے تھے ہم سے انہیں بڑی امیدیں تھیں کہ وہ ایک نیوٹرل کا رول پلے کریں گے.
کہ وہ اس میں انٹرفیئر نہیں کریں گے, مگر انفارچونیٹلی ایسے لگ رہا ہے کہ پرانی پالیسیز جو ہیں وہ اب بھی چل رہی ہیں. نوشین صاحبہ میں کبھی کبھی پاکستان تحریک انصاف کے آپ دوست, آپ لوگوں کا بڑا احترام ہے, لیکن میں بالکل سپیچ لیس ہو جاتی ہوں, میں سمجھنے سے قاصر ہوں. میں پھر یہ دہرا رہی ہوں سوال اپنا ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹنگ مائی سیلف, ریپیٹیشن کی کاسٹ پہ, کہ آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ادارہ کہہ رہا ہے ہمیں کرنی, آپ ادارے کو کہہ رہے ہیں نہیں آئیں آ کے ہم سے بات کریں, اس کے بعد آپ خود سے یہ کلیم بھی کرتے ہیں کہ ادارے کے اندر لوگ جو ہیں وہ اس سے خوش نہیں ہیں. آپ لوگ ادارے کے اندر بھی کانفلکٹ جو ہے وہ اس کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں نیشنل ٹیلی ویژن کے اندر. میرا سوال بڑا سادہ سا ہے, ادارہ کہہ رہا ہے لیو اس الون, وائی ڈونٹ یو لیو دا ادارہ الون؟ دیکھیں جی, ادارہ خود میں اوپر سے پھر جو ادارے کو اس وقت ہیڈ کر رہے ہیں پھر وہ بھی تو اپنی پالیسی کو چینج کریں نا. کیا ہمیں پالیسی امید تو ان کی, یہی انہوں نے تھی. الیکشن پہ کوئی کامنٹ کیا ہے, کسی قسم کی کوئی بات کی ہے؟ بہت زیادتی ہے, ملک اس وقت نہیں متحمل ہو سکتا اس طرح کی چیزوں کا. کھوڑو صاحب آپ اس نے گفتگو سنی ہے, وہ کہہ رہی ہیں جی یہ ادارے کی تو بات ہی نہیں ہے, ایک شخص کی بات ہے, انڈیویجول کی بات ہے, اور ابھی بھی ہم ادارے سے صرف اس لیے بات کرنا چاہتے ہیں کہ الیکشن ہونا چاہیے اور شفاف الیکشن ہونا چاہیے. ابھی بھی محترمہ کہہ رہی ہیں کہ جی ابھی بھی ادارے میں وہی پالیسیاں چل رہی تھیں جو جنرل باجوہ کے زمانے میں چل رہی تھیں. جنرل باجوہ کو ہم نے پتہ نہیں کتنا برا کہتے ہوئے سنا عمران خان کو. اب وہی کہہ رہے ہیں کہ جی باجوہ ڈاکٹرائن چل رہی ہے. اب یہ عاصم منیر صاحب کو جو نئے چیف ہیں ان کو کہہ رہے ہیں میں ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں. اب یہ کیا باتیں کر رہے ہیں مجھے سمجھ, الیکشن کرانے کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ الیکشن کمیشن کا کام ہے. خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن کا کام ہے, تو پھر اس میں آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات کیا کرنا چاہتے ہو اور کیوں کرنا چاہتے ہو؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چھوڑو, آپ خود ہی کہہ رہی ہیں کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی لیو اس الون, یہ آپ ان کو گھسیٹ رہے ہو. ادھر سے کہہ رہے ہو کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہوں, ادھر سے کہہ رہے ہو اسٹیبلشمنٹ آ کے مجھ سے بات کرے, میں تو تیار بیٹھا ہوں ان کے, وہ مجھ سے بات کرنا چاہتے نہیں ہیں. بھائی کیوں بات کریں, کسی اور سے بھی بات کیوں کریں؟ ان کو اپنا کام ہے, آپ کو اپنا کام ہے, آپ اپنے کام سے لگو. الیکشن ہونے ہیں تو ہونے دو. کر دیا نا کورٹ نے فیصلہ کر دیا, ہر ایک مان رہا ہے, ہر ایک مانے گا, الیکشن میں لڑو. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ مجھ پر روب ڈال رہے ہو, آپ مجھ پر روب ڈال کے کہہ رہے ہو کہ جی اسٹیبلش کے ساتھ ہم نے بات کر لی ہے اس لیے ہم جیت جائیں گے, آپ پھر ان کو انوالو کر رہے ہو الیکشنوں میں. یہ روب ڈالنے والی بات ہے. میں غریب آدمی ہوں, مجھے صحیح بڑے لوگ آپس میں مل رہے ہیں, صحیح کام ان کا ٹھیک ہو گیا, الیکشن تو بس یہ جیتے گا. یہ اس طرح سے کیوں ماحول پیدا کر رہا ہے عمران؟ سر اب یہ تو وہی بات ہے, وہ اس طرح کی گفتگو کر کے, اس طرح کی موومنٹس کا اعلان کر کے, وہ کہتے ہیں وہ انقلاب لے کر آ رہے ہیں. جیل بھرو تحریک کا معاملہ آپ کے سامنے ہے, وہ آج جیل خالی بھی ہو گئی. بابا دیکھیں محترمہ, یہ اٹینشن ڈرا کرنے کے طریقے ڈھونڈتے رہتے ہیں. عارف علوی صاحب بیچ میں پڑے, مذاکرات ہونے چاہیے, ساتھ بیٹھنا چاہیے. جب مذاکرات کی بات آئی, آل پارٹی کانفرنس کی بات آئی, تو انہوں نے کہا جی میں نے بات نہیں کرنی, میں نے آل پارٹی کانفرنس میں آنا ہی نہیں ہے. کر کیا رہا ہے؟ پھر کہہ رہا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرے. کیوں بات کرے؟ کس سیاسی جماعت سے بات کرے؟ چارٹر آف ڈیموکریسی میں کیا لکھا ہوا تھا کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ سے مطلب چھپ کے بات نہ کرے؟ انہوں نے چھپ کے باتیں بھی کی. پریزیڈنٹ صاحب نے خود گواہی دی کہ جی باجوہ کے سامنے, میرے سامنے ملاقات ہوئی تھی. ان کے اقتدار ہٹنے کے بعد باجوہ صاحب اور یہ بیٹھے تھے پریزیڈنٹ ہاؤس میں, خبریں آئیں, عارف علوی صاحب نے اس کا بیان بھی دے دیا کہ ہاں جی ملاقات ہوئی تھی. کیوں کرتے رہتے ہیں یہ؟ میں ان کو کیوں سمجھوں اینٹی اسٹیبلشمنٹ؟ میں ان کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کیوں سمجھوں؟ نہیں, اب تو خیر انہوں نے خود بھی کہہ دیا, میرے خیال ہے ہمیں مزید سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر پولیٹیکل پارٹی, ہمیں مزید سمجھنے کی ضرورت نہیں. اب تو انہوں نے خود کہہ دیا کہ میں نے تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بات ہی نہیں کی تھی. وقت میرے پاس بہت مختصر سا ہے, میں مائزہ سے بھی اسی ایشو پر کامنٹ لینا چاہ رہی ہوں. مائزہ, ہم نے اپنے کریئر کے اندر بھی پالیٹکس کو کور کیا ہے, جو کچھ تھوڑا بہت پڑھا ہے اس کے بارے میں. اس ملک میں جو ایک ٹف رہی ہے سیاستدانوں اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان, وہ ہمیشہ یہ رہی ہے کہ سیاستدان یہ کہتے رہے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں کردار ادا نہ کرے. ڈونٹ یو تھنک اٹس اے فرسٹ ان پاکستانی پالیٹکس کہ ایک لیڈر بار بار آ کے یہ کہہ رہا ہے پولیٹیکل پارٹی کا کہ آپ آئیں, آ کے مجھ سے بات کریں, مذاکرات کریں. انہوں نے عدلیہ کو بھی کہا کہ آ کے الیکشن میں رول ادا کریں, انہوں نے فوج کو بھی کہا کہ آ کے الیکشن میں رول ادا کریں. ویئر ول دس لیڈ؟ ایک نثار صاحب نے جو بات کی ہے نا کہ انہوں نے یہ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں, اداروں کو بلا رہے ہیں یا کبھی کسی کو بلا رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی
یہ نا ہم لوگ جو ہیں ان سے بات کرنے کو تیار ہیں. یہ تو مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے پہلے بدنام کرو پھر کہو ہم نے بات کرنی ہے. اور بات اس لیے کرنی ہے کیونکہ یہ جو عمران خان صاحب ہیں یہ اتنے ووٹ نہیں لے سکتے. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے الیکشن میں کون سی فورسز تھی جن کی منتیں سماجتیں پیر پڑ کے انہوں نے جو ہے سلیکٹ یہ جو ہے پرائم منسٹر شپ لی تھی. اور کتنی پارٹیوں کتنی سارے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ particularly جس ادارے سے کہ لوگ تو کہتے ہیں جی کہ خان صاحب جو ہے وہ بغیر کسی کال کے کورٹ کے لیے نکلتے ہیں تو 10,000 بندہ جمع ہو جاتا ہے ان کی سپورٹ میں. آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ ووٹ نہیں لے سکتے. وہ تو آپ ہی وہ جو اپنے فونوں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ ٹویٹر ہینڈل کے تھرو جو ہے خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں, وہ والے لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں کو اکساتے ہیں کہ آئیں آ کے جو ہے کورٹ میں اتنا شور شرابہ مچائیں, اتنا زیادہ شور شرابہ مچائیں کہ کورٹ بھی پریشرائزڈ ہو جائے. یہ ڈرامے ہم نے دیکھے ہوئے ہیں. اگر نواز شریف صاحب نے ایک ٹائم پہ شاید لوگ آئے تھے سپریم کورٹ میں تو اس کو تو بڑا تنقیدی لحاظ سے دیکھا جا رہا تھا, تو آج عمران خان صاحب نے جب عمران خان صاحب کے سارے ورکرز جو ہیں ان کو سوشل میڈیا پہ کہا گیا کہ سارے ادھر پہنچو, اور وہاں آ کے انہوں نے جو ہے وہ ایک جلسہ بنانے کی کوشش کی. کیا کورٹس نے اس پہ کوئی ایکشن لی؟ کیا کورٹس نے ان کو کوئی پکڑا؟ کاش کورٹس نے ان کو کہا کہ ان کو جیلوں کے اندر کرو. خیر وہ جیل بھرو تحریک بن جانی تھی, وہ انہوں نے اگلے دن جو ہے وہ بیل کے کاغذ بھرنا شروع کر دینے تھے. تو یشوین ان کا کوئی دینمان نہیں ہے. یہ کسی دن کچھ کہیں گے کسی دن کچھ ہوئیں گے, لیکن جو اداروں کی آپ نے بات کی ہے نا, یہ اداروں کی کے سہارے ان کی کرچز سے یہ انسان یہ الیکشن جیتتا ہے. اور اب یہ دوبارہ اداروں کو بلا رہا ہے کہ آؤ میری مدد کرو, کیونکہ میں تو الیکشن جو ہے سوشل میڈیا پہ نہیں جیت سکتا, مجھے تو گراس روٹ لیول سپورٹ چاہیے. ادروائز میری یہ جو پاپولیرٹی بھائی پاپولیرٹی تمہاری ٹی وی پہ ہوگی, پاپولیرٹی تمہاری سوشل میڈیا پہ ہوگی, گراس روٹ لیول پہ تو ٹھیک ہے ایک الیکشن جیتی ہے, بٹ دیٹ ڈز ناٹ شو کہ سارے پاکستان کا یہ الیکشن جیت جائے گا. تو چلیں یہ تو خیر اب الیکشن والی تو جو بات ہے وہ پریڈکشنز ہی ہیں, آف کورس ٹائم از گوئنگ ٹو ٹیل کہ کون سی پارٹی جیتی ہے. وقت ختم ہو گیا. اگر وہ یہ ٹیکٹکس ہے نا, ٹیکٹکس ہے کہ بھی آپ سارے اداروں کو راضی کرو اور انہیں کہو کہ جی مجھے سپورٹ کریں, کیونکہ میں خود تو لاڈلا ہوں, میں تو جو ہے الیکشن جو ہے میں الیکشن لڑوں تو جو ہے میں ایک ووٹ بھی نہ لوں, مجھے تو اداروں کی ضرورت پڑے گی. آپ کو پتہ ہے کون سے اداروں نے ان کو پہلے ہیلپ کر کے جو ہے اتنی مشکل سے پرائم منسٹر ہاؤس پہ بٹھایا تھا, نہیں تو یہ بندے کو ایک بندہ نہیں. چلے وقت ختم ہو گیا, ورنہ میں مزید اس پہ ضرور بات کرتی. بہت کم مائزہ حمید صاحبہ آپ کے وقت کے لیے. نثار کھوڑو صاحب بہت شکریہ سر آپ کا, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. ڈاکٹر نوشین حامد ٹیکنیکل ایشو رہا لیکن تھوڑی دیر کے لیے آپ نے جوائن کیا, بہت شکریہ آپ کا آپ کے وقت کے لیے. اور آخر میں بس یہی کچھ کہ ڈار صاحب نے بھی آج میڈیا سے گفتگو کی ہے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ میں مسلسل سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں کہ جس قسم کی فضا جو ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو میں شیشہ دکھانے کے لیے آج عمران خان کو آیا ہوں. ڈیفالٹ کہنے والوں کو مایوسی ہوگی, ملک انشاءاللہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا. اور اس کے علاوہ بھی آف کورس انہوں نے بہت سارے اکنامک انڈیکیٹرز پہ بات کی. کسی اور پروگرام میں کوشش کریں گے کہ تفصیل سے ان سبھی ایشوز پہ بات کریں نقطہ اعتراض سے. آج کے لیے بس یہی کچھ. یشمین جمال کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.